اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب وقوت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا باب۔ تو یہاں پر باب وقوت الصلاۃ میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہو، اے ھذا باب وقوت الصلاۃ، چاہو تو اس میں خبر بھی محذوف مان سکتے ہو، باب وقوت الصلاۃ ھذا، اور چاہو تو باب کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہو، اور اس طور سے کہ ابتدئ باب وقوت الصلاۃ۔ بہرحال امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ نے معطا کو شروع فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ کیوں شروع فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کو مصنف نے بسملہ سے شروع فرمایا نظم قرآن کی اتباع کرتے ہوئے، اور حدیث سید الانس والجان کی اتباع کرتے ہوئے، اقتداء کرتے ہوئے۔ قرآن پاک جو مرسوم ہے، لکھا ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے نا؟ اس لیے مصنف نے اللہ کے کلام کی اتباع کرتے ہوئے یہاں پر بسم اللہ سب سے پہلے لکھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ۔ کسی روایت میں ابتر بھی ہے، کسی روایت میں اجزم بھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، جو ابھی میں نے فرمان ذکر کیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر عظیم الشان کام جو بسملہ سے شروع نہ کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، تو وہ ادھورا رہتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ تو مصنف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کو تحریر فرما دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کام کے، کوئی بھی اچھا کام ہو، کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس میں تردید کرنا مقصود ہے ان لوگوں کی جو لوگ سرکار کے زمانے میں جو کافر تھے، یا زمانے جاہلیت میں، وہ سب لوگ اپنے بت یعنی لات و عزا، ان بتوں کے ناموں سے کام شروع کرتے تھے۔ تو اسلام نے درس دیا کہ جب یہ لوگ لات و عزا کے نام سے شروع کرتے، تم اپنے معبود برحق کے نام سے اپنا کام شروع کیا کرو۔ اس لیے معبود برحق کے نام سے کام شروع ہو۔ اس لحاظ سے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے باب وقوت الصلاۃ جب کتاب کو شروع فرمایا یہاں سے، تو بسم اللہ تحریر فرمائی۔ اب آپ کا سوال ہے کہ یہاں پر یہ ہوگا کہ حمد تو یہاں پر مصنف نے ذکر نہیں کی، امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے حمد کا ذکر نہیں کیا، تو حمد کا کیوں ذکر کیا؟ صرف بسملہ پر اختصار کیوں کر لیا؟ جبکہ حمد کے تعلق سے بھی بہت ساری روایات وارد ہیں۔ کیا؟ حمد کے تعلق سے بھی
کسی روایت میں کلو امرن ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، یہاں پر بھی مختلف روایتوں میں مختلف لفظ ہیں. تو روایات تو حمد کے تعلق سے بھی وارد تھیں، تو مصنف نے صرف بسملہ پر اختصار کیوں کر لیا؟ تو اس کے چند جواب ہو سکتے ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ بسملہ پر اختصار امام محمد نے اس لیے کیا کہ اکثر محدثین کی یہ عادت ہے کہ وہ بسملہ ذکر کر دیتے ہیں اور حمدللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو عادات محدثین کے پیش نظر امام محمد نے بھی ایسا کر لیا. اور ایک جواب یہ بھی ہے اس کا کہ وہ روایات جو حمدللہ سے متعلق ہیں، حمد الہی سے متعلق ہیں، ان روایات میں کچھ کلام ہے جس کی وجہ سے مصنف نے امام محمد علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر حمد کا ذکر نہیں کیا. ایک بہتر جواب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے آغاز بھی ہے، اللہ کی ذات کا بھی ذکر ہو گیا لفظ اللہ سے، کیونکہ لفظ اللہ جو ہے ذات واجب الوجود مستجمع لجمیع صفات الکمالیہ کا علم ہے. کیا ہے؟ تو ذات باری تعالیٰ کا بھی ذکر ہو گیا یہاں. الرحمن الرحیم سے اس کی صفات، اس کے رحمت کو بیان کرنا بھی ہو گیا. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ حمد میں کیا ہوتا ہے؟ حمد میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، یہی تو سب ہوتا ہے. تو تعریف وہاں پر کی جاتی ہے تو اللہ کے نام سے یہاں پر شروع کر لیا گیا، اس کی رحمت کا بیان کر دیا گیا، اس کی ذات کی صفات کمالیہ کا بیان کر دیا گیا اجمالاً. تو یہ بھی تو ایک تعریف ہے. کیا ہے یہ بھی؟ تو بسملہ حمدللہ پر مشتمل ہے، اس اشتمال کی وجہ سے مصنف نے الگ سے حمدللہ کو ذکر نہیں کیا. بسملہ کو ذکر کیا مصنف نے، حمدللہ کو ذکر نہیں کیا. اگر ذکر کر دیتے تو پھر ایک اور شبہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے اعتراض لوگوں آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ابتداء کا حکم تو دونوں سے ہے، تو کس کو مقدم کیا جائے، کس کو مؤخر کیا جائے؟ بسملہ کو مقدم کرتے تو یہ ہوتا کہ حمدللہ سے آغاز نہیں ہوا، حمدللہ کو مقدم کرتے تو یہ ہوتا کہ بسملہ سے آغاز نہیں ہوا. اس لیے مصنف نے صرف بسملہ کا ذکر کیا ہے، اور بسملہ یہ حمدللہ کو متضمن ہے، اس لیے حمد کو چھوڑ دیا یہ تو ہو نہیں سکتا ہے. حمد کو چھوڑ دیا یہ تو متصور نہیں ہے، کیونکہ بسملہ اس کو متضمن ہے. اور اب یہ شبہہ بھی ختم ہو گیا کہ کس کو مقدم کیا جائے. ارے بات میں نہیں آئی، ورنہ وہی اعتراض کہ ابتدا تو دونوں میں سے کسی ایک سے ہی ہو سکتی ہے، دوسرے پر تو عمل ہی نہیں ہو پائے گا. تو جواب دینے کی ضرورت پیش آتی کیا کہ وہ ابتداء حقیقی پر محمول ہے بسملہ کی حدیث، اور حمدللہ کی حدیث ابتداء اضافی پر محمول ہے. کس پر؟ ابتداء اضافی پر محمول کرنا پڑتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے مصنف نے صرف بسملہ کو ذکر کر دیا تاکہ یہ شبہ ہی نہ ہو، اور بسملہ حمدللہ کو متضمن ہے اس لیے ترک بھی لازم نہیں آ رہا ہے. ایک جواب کچھ لوگوں نے یہ بھی دیا ہے، جیسے کہ تم نے قافیہ میں بھی پڑھا ہوگا، صاحب شرح جامی نے بھی کہا ہے کہ مصنف نے حمد کو اس لیے چھوڑ دیا حظما لنفسی ہے، کیا؟ یا حسما لنفسی، اپنے آپ کو بہت کمتر سمجھتے ہوئے، کہ نبی کریم نے تو یہ فرمایا کلو امرن ذی بال لم یبدأ، ذی بال فرمایا نبی نے، تو عظیم الشان کام ہے، عظیم الشان کام. مصنف نے اپنے خیال میں ان کا اپنا کام ان کے خیال میں تو عظیم الشان ہی نہیں تھا، سمجھے نہیں؟ اس لیے انہوں نے حمد کا ذکر نہیں کیا. بات سمجھ آئی نہیں؟
ہاں، لیکن یہ سب تعویلات ہیں. چھوڑ دیا کوئی اعتراض نہیں، لیکن چھوڑنا بالکل لیا نہیں ہے، کیونکہ کون سی حدیث میں یہ ہے کہ بسم اللہ یا حمدللہ یہ لکھی ہی جائے؟ اگر لکھنا چھوڑ دیا ہے تو اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ انہوں نے بالکل لیا حمد کو چھوڑ دیا ہے؟ اور ایسے بڑے محدث جن کی بارے میں ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا، امام محمد جیسے اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ، وہ حدیث پر عمل نہ کرے. تو ترک نہیں کیا ہے، لکھی نہیں ہے. بس کیا نہیں ہے؟ لکھی نہیں. لکھنے سے ترک لازم نہیں آتا ہے. پڑھا ہوگا، یہ تو متصور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے حمد پڑھی نہ ہو، اللہ کی تعریف کی نہ ہو. بات سمجھ آئی؟ اس لیے اگر حمدللہ کو نہیں لکھا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھا تو ہے. اور قرآن حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کلو امر ذی بال لم یبدأ فرمایا گیا، لم یکتب نہیں فرمایا گیا ہے. ارے بات سمجھائی نہیں آئی؟ لہذا ابتدا پڑھنے سے بھی ہو سکتی ہے، لکھنے سے بھی ہو سکتی ہے. یہاں پڑھنے سے ہو گئی ہوگی. ایک کو لکھ دیا، ایک کو پڑھ لیا، لہذا شبہ بھی اٹھ گیا. دونوں کو لکھ دیتے تو وہی اعتراض ہوتا کہ کس کو ابتدا حقیقی ابتدا ایک سے ہی ہو رہی ہے، دوسرے سے تو ہو ہی نہیں پا رہی ہے. ایک کو لکھ دیا، اس سے ابتدا بھی ہو گئی، ایک کو پڑھ لیا، اس سے بھی ابتدا ہو گئی، اور شبہ بھی نہیں ہوا، اعتراض بھی نہیں ہوا کہ جواب دینے کی ضرورت پیش آئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو ہو گئی، ویسے اب ہم زیادہ گفتگو بسم اللہ پر نہیں کریں گے. باب وقوت الصلاۃ. باب وقوت الصلاۃ، باب کہا ہے مصنف نے. تمام مصنفین کی یہ عادت سے ہے کہ وہ کسی نئے عنوان کو جب پیش کرتے ہیں تو یا تو باب ذکر کرتے ہیں، یا فصل ذکر کرتے ہیں، یا کتاب ذکر کرتے ہیں لفظ. بات سمجھائی نہیں؟ مختلف نوعیت کے مسائل ایک جگہ ذکر کرتے ہیں تو کتاب ذکر کر دیتے ہیں، ایک نوعیت کے بات ذکر کرتے ہیں، مسائل ذکر کرتے ہیں تو باب ذکر کر دیتے ہیں. پھر ان ایک نوعیت کے مسائل میں بھی اگر کچھ خاص مسائلوں کو بیچ بیچ ذکر کرنا ہوتا ہے تو ان کے لیے فصل ذکر کر دیتے ہیں. یہ آداب مصنفین سے ہے. امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کتاب میں عادت یہ ہے کہ وہ لفظ باب کبھی ذکر کرتے ہیں، کبھی لفظ کتاب بھی ذکر کرتے ہیں، کبھی لفظ ابواب بھی ذکر کر دیتے ہیں. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں فصل کا ذکر نہیں کیا ہے. کس کا؟ لفظ فصل کا ذکر نہیں کیا ہے. ایک جگہ پر فصل کا ذکر کیا ہے، لیکن وہ لفظ فصل جو مذکور ہے ایک جگہ پر وہ بھی مختلف ہی ہے. کسی نسخے میں فصل ہے تو کسی نسخے میں باب ہے. تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ ناسخوں کے نسخ اور ناسخوں کی اپنی کوتاہی کی بنا پر وہ وہاں پر فصل لکھ گیا ہے، ورنہ تو امام محمد کی عادت یہ ہے کہ وہ معطا کے اندر لفظ فصل کا ذکر نہیں کرتے ہیں. بات سمجھائی؟ تو مصنفین کے آداب اور ان کے طرز کے مطابق امام محمد نے بھی لفظ باب کہا. یہاں ہے وقوت الصلاۃ. یہ وقوت یہ وقت کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ یہ جمع کثرت ہے. کیا ہے؟ وقت کی جمع وقوت، یہ جمع کثرت ہے. اور اسی کی ایک جمع قلت بھی آتی ہے، اوقات. جیسے کہ بعض نسخوں میں اوقات بھی ہے، بعض نسخوں میں کیا ہے؟ اوقات بھی لفظ موجود ہے. لیکن امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معطا میں بعض نسخوں سے مراد دوسرے معطات میں اوقات بھی لفظ موجود ہے. کچھ معطات میں امام محمد کی اس معطا میں لفظ وقوت ہے، تو امام محمد یہاں پر وقوت انہوں نے ذکر کیا. جمع کثرت ہے. یہ کیا ہے؟ جمع کثرت ہے. اب جمع کثرت کا ذکر کیسے ہو گیا؟ جمع قلت کا ذکر کرنا چاہیے اوقات کا.
تو یہاں پر جمع کثرت کیسے، جبکہ جمع کثرت کا اطلاق بہت زیادہ پر ہوتا ہے، 10 یا 10 سے زیادہ پر ہوتا ہے. بات سمجھائی؟ جمع قلت کر دینا چاہیے، لیکن جمع کثرت کیوں کیا؟ جبکہ نمازیں تو کل 5 ہی ہے نا. تو جمع کثرت کیسے؟ جمع کثرت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہاں جمع قلت کا کرنا چاہیے تاکہ 3 سے 10 تک پر اس کا اطلاق ہو سکے. تو 5 نمازیں تھیں تو جمع قلت بولتے، اوقات کہتے. لیکن جمع کثرت لے کر آئے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ. اس کی وجہ یہ ہے، چند وجہ، چند جواب دیے جا سکتے ہیں اس کے. ایک تو جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ نمازیں پڑھنے کے لیے تو اب 5 ہی ہیں، تخفیف ہو گئی ہے نا، ورنہ فرضیت کے اعتبار سے کتنی تھی؟ 50. کثیر تھی قلیل تھی؟ اور اب تخفیف اگرچہ کر دی گئی ہے لیکن انہی 5 میں 50 کا ثواب رکھا ہے اللہ نے. کتنا کا؟ 50 کا ثواب اللہ نے رکھا ہے. تو کثیر ثواب کے اعتبار سے، اصل فرضیت کے اعتبار سے تو نمازیں کتنی ہیں؟ 50. تو وہ تو کثیر ہے نا. اس لحاظ سے ہو سکتا ہے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگرچہ 5 ہو گئی ہیں اب، لیکن ثواب میں یہ 5 بھی 50 کے برابر ہے. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے یہاں پر وقوت جمع کثرت ذکر کیا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے، دوسرا جواب یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اگرچہ 5 نمازیں ہیں نا، لیکن نمازیں 5 ہیں، ایک دن ہی میں تو ہے 24 گھنٹے میں 5. اور نمازیں فرض کب تک رہتی ہے؟ پوری زندگی. جب سے آدمی مکلف ہوتا ہے تب سے کب تک فرض رہتی ہے؟ جب تک سانس باقی ہے نماز فرض رہتی ہے. کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ ارے بولو. تو چونکہ عبادات، ان نمازوں کا تکرر و تجدد ہوتا رہتا ہے، اپنے تجدد کے اعتبار سے، اپنے تکرر کے اعتبار سے نمازیں کثیر ہیں. تو جب نمازیں کثیر ہیں تو ان کے اوقات بھی کیا ہوں گے؟ کثیر ہوں گے نا. اس لیے مصنف نے یہاں پر جمع کثرت یعنی وقوت کہا. کیا کہا؟ وقوت کہا. ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ جو میں جواب دینے جا رہا ہوں یہ جواب ہر اکثر جگہوں پر آپ کے کام آئے گا. یہ صحیح بات ہے کہ جمع قلت کے اوزان اور ہیں، جمع کثرت کے اوزان اور ہیں. وضعی اعتبار سے جمع قلت 3 سے 10 پر بولی جاتی ہے، جمع کثرت 10 سے زیادہ پر بولی جاتی ہے. لیکن یہ تو بے اعتبار وضع ہے، لیکن بے اعتبار استعمال ہر ایک دوسرے کی جگہ میں بولی جاتی ہے. جمع قلت بولی جاتی ہے، مراد ہوتا ہے جمع کثرت. جمع کثرت بولتی جاتی ہے، مراد ہوتا ہے استعمال کے اعتبار سے یہ دونوں مشترک ہیں. کیا ہیں؟ استعمال کے اعتبار سے دونوں مشترک ہیں. جیسے شموس بولا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ شمس کی جمع کتنے ہیں؟ شمس. یہاں تو 3 بھی نہیں ہے، اور بولا کتنا جاتا ہے؟ جمع شموس. ارے بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اب وہاں پر بھی یہ کہیں گے بھائی شموس بول دیا جاتا ہے اس لیے کہ سورج کے مطالع اور اس کے مغارب الگ الگ ہیں، الگ الگ موسموں میں. کبھی یہاں سے نکلتا ہے، کبھی وہاں سے نکلتا ہے، کبھی وہاں، کبھی ادھر ڈوبتا ہے، کبھی ادھر ڈوبتا ہے، کبھی ادھر ڈوبتا ہے نا. اس کے طلوع اور غروب کی جگہ بدلتی رہتی ہیں. تو ہر ایک جگہ کے اعتبار سے ایک شمس ہے. تو کتنی ہوں گی؟ بہت ساری ہو جائیں گی. تو اس لیے اس کا ہے تو قلیل ہے نا، لیکن جمع کثرت شموس کا اطلاق ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ایسے ہی
सलासत कुरू फरमाया कुरान ने, वल मुतल्लकात यतरब्बसन अनफुसहिन्न सलासत कुरू। कुरू जमा कसरत है नहीं है, हैज मुराद ले लो या तुहर मुराद ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन होते कितने हैं? 3 ना भाई, उनकी इद्दत 3 तक है, और फिर भी कुरू कहा जा रहा है, जमा कसरत, मुराद 3 ही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस्तेमाल के एतबार से जमा कसरत भी जमा किल्लत के लिए होती है, अगरचे बेएतबार वज़ा वो कसीर के लिए है, लेकिन इस्तेमाल में वो कलील पर भी बोली जाती है ना। ऐसे ही कुरान पाक में फरमाया गया, वलकुम फीहा अज़वाज मुतहरा, जन्नत में तुम्हारे लिए अज़वाज मुतहरा होंगी। क्या होंगी? अज़वाज मुतहरा। तो अज़वाज कहा गया, क्या कहा गया रे? अज़वाज जमा कसरत है नहीं, ये नहीं, जमा किल्लत है भाई। क्या है? जमा किल्लत है। ये कितनी बीवियां होंगी? 70। तो कुरान ने फरमाया कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, कि तुम्हारे लिए जन्नत में वो चीजें वो होगी जो भी तुम्हारा दिल चाहेगा। अब मान लो तुम्हारा दिल चाह रहा है 2 बीवियों को, तो 2 बीवियां तुम्हारी होंगी, है तो कलील रह गई ना। और कुरान फरमाता है वलकुम फीहा अज़वाजुन मुतहरा, अज़वाजुम मुतहरा, अज़वाज कह रहा है, जमा किल्लत है ना ये। लेकिन कुछ अक़वाल और रिवायात की बिना पर 70 जैसे आपने कहा, 72 कहा किसी ने, है मतलब 50 भी हो सकती है, ज्यादा बीवियां होंगी, तो वो तो कसीर है ना। और अज़वाज क्या कहा गया? जमा किल्लत बोली गई। अरे बात समझ में आई नहीं आई? तो यहां पर कसीर पर इतलाक जमा किल्लत का है। तो कहने का मकसद ये है कि कसीर और कलील, चाहे जमा किल्लत हो या जमा कसरत हो, एक दूसरे का इस्तेमाल दूसरे के लिए हो जाता है। लिहाजा अगरचे नमाजें 5 ही है, कलील है, अला सबील तनज़्ज़ुल, तो हम जवाब ये देंगे कि ये कलील पर जमा कसरत का इतलाक है, अगरचे वज़ा के एतबार से वो कसीर के लिए वज़ा किया गया है, लेकिन इस्तेमाल कलील पर भी होता है। बात समझाई? बाब वक़ूति सलात, सलात के नमाज के वक्तों का बाब। ये वक्त के बाब को मुसन्निफ ने मुकद्दम कर दिया। क्यों? इसलिए मुकद्दम किया कि तमाम इबादात में नमाज जो है वो उम्मुल इबादात है। तो तमाम इबादात में नमाज उम्मुल इबादात है, असली इबादात है, इसलिए नमाज को तो मुकद्दम ही करना था। और चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज को वक्त मुकर्रर पर फर्ज किया है, नमाज के लिए वक्त मुकर्रर फरमा दिया अल्लाह ने, तो नमाज वक्त जो है वो नमाज का सबब भी है, नमाज के वजूब का, उसके बगैर नमाज का तहक्कुक नहीं होगा। इसलिए वक्त सलात के बाब को मुसन्निफ ने मुकद्दम कर दिया। बात समझ में आ गई? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा था कि अल्लाह ने वक्त मुकर्रर पर नमाजों को वाजिब फर्ज करार दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान पाक में है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, वक्त मुकर्रर पर अल्लाह ने ये फर्ज किया है। ऐसी आयातें, बहुत सारी आयात हैं जिनमें कहीं पर सुबह का जिक्र है, कहीं शाम का जिक्र है, कहीं रात का जिक्र है। बात समझ आई? लिहाजा वक्त नमाज नमाज का सबब भी है और नमाज उम्मुल इबादात है, तो तमाम बाबों में नमाज का बाब को मुकद्दम किया। और वक्त नमाज नमाज का सबब है, उसके बगैर नमाज ना फर्ज होती है ना उसके बगैर नमाज सही हो सकती है। इसलिए वक्त सलात को तमाम अबवाब पर मुसन्निफ ने मुकद्दम कर दिया। तो अस्सलात के ताल्लुक से यह है कि लफ्ज़ सलात, इसका लुग़वी माना दुआ होता है।
رحمت ہوتا ہے، استغفار ہوتا ہے. اللہ کی جانب نسبت ہو تو اس کا معنی رحمت فرمانا ہوتا ہے. فرشتوں کی جانب نسبت ہو تو اس کا معنی استغفار کرنا ہوتا ہے. جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اپنے نبی پر رحمتیں فرماتا ہے، ان کے مراتب کو بلند فرماتا ہے. اور فرشتے، بولو، فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معصوم ہے تو اب ان کے لیے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور عام مومنین کی جانب نسبت ہو تو اسی کا معنی دعا کرنا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا ہوتا ہے. نماز جنازہ کو اسی لیے صلاۃ الجنازہ صلاۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک میت کے لیے دعا ہوتی ہے نا، پوری وہ دعا پر مشتمل ہے. ورنہ اس کو صلاۃ اصطلاحی معنی میں اس کو صلاۃ نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ نہ اس میں رکوع ہے، نہ سجود ہے، ارکان تو ہے ہی نہیں، ہے نا. دعا ہی کے معنی میں اس کو صلاۃ الجنازہ کہا جاتا ہے. صلاۃ یہ صلی یصلی تسلیہ، یہ اس کے اشتقاق کے مختلف لفظوں سے لوگوں نے مانا ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صلاۃ یہ سلوین سے مشتق ہے. سلوین یہ دو رگیں ہوتی ہیں کولہے میں کہ رکوع کرنے کے وقت میں یہ کھنچ جاتی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مصلی سے بنا ہو. مصلی جو لفظ ہے نا، مجلیہ و مصلیہ، مجلی اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جو مقابلہ آرائی جب ہو تو مقابلے میں ایک نمبر پہ آئے، اسے مصلی کہتے ہیں، مجلی کہتے ہیں اسے. اور دوسرے نمبر پر آنے والا مصلی ہے. کیا؟ دوسرے نمبر پہ جو گھوڑا ہے اسے. تو نماز کو جو ہے، جو اہم العبادات ہے، اس کو صلاۃ کہا جا رہا ہے. اگر مصلی سے ماخوذ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے درجے میں ایمان ہے اور ایمان کے بعد دوسرے درجے میں نماز ہے. سمجھے نہیں؟ اس معنی کر یہ مجلیہ و مصلیہ جو کہا جاتا ہے نا، مجلی ایک نمبر پر آنے والے گھوڑے کو، دوسرے نمبر پر آنے والے گھوڑے کو مصلی کہا جاتا ہے. اس سے بھی، مصلی سے بھی ماخوذ ہو سکتا ہے صلاۃ. بات سمجھ آئی؟ آگے فرماتے ہیں قال. یہاں تو عنوان باب تو آپ نے سمجھ لیا، لفظوں کی تشریح بھی ہو گئی. اب آگے اس عنوان سے متعلق امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ روایتیں پیش کرتے ہیں. اسی باب سے متعلق روایتیں پیش کرتے ہیں. ترجمۃ الباب کی مناسبت سے کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں آگے. اب حدیثیں پیش کر رہے ہیں. فرماتے قال محمد بن الحسن. میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ یہ موطا امام مالک ہی ہے. امام محمد اپنی روایت سے اس کو پیش کر رہے ہیں. امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی روایت سے پیش کرتے ہیں. فرماتے قال محمد ابن الحسن. محمد ابن حسن نے کہا. محمد ابن حسن کون ہے؟ یہ امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے فرمایا اخبرنا، ہمیں خبر دی مالک نے. کون ہے مالک؟ مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں یزید ابن زیاد سے. کس سے؟ کون ہے یہ؟ مولا بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن رافع. وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن رافع سے. یہ کون ہے وہ عبداللہ ابن رافع؟ مولا ام سلمہ.
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ان کے یہ آزاد کردہ غلام ہیں. عن عبداللہ ابن رافع مولا ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ. یہ ابن رافع کس سے روایت کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے نا. یہ جو آپ نے ابھی دیکھا کہ راویوں کا ایک سلسلہ دیکھا نا، کہ حضرت امام محمد نے روایت کی اپنے امام مالک سے، امام مالک نے روایت کی یزید ابن زیاد سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن رافع سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے، ہے نا. تو یہ روات کا جو سلسلہ آپ نے دیکھا، اسی کو سند کہتے ہیں. سند حدیث اسی کو کہتے ہیں. راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہتے ہیں. سند اس کو اس لیے کہتے ہیں، سند کا مطلب ٹیک لگانا ہوتا ہے نا. سند کسے کہتے ہیں؟ جس پر ٹیک لگائی جائے. بزرگی کا عالم ہے، اگر کمزوری ہے ڈنڈے پہ ٹیک لگا لی جائے تو سند، ڈنڈا بھی ہمارے لیے سند ہے. پیٹھ میں کچھ پریشانی ہے، دیوار سے ٹیک لگا دی تو دیوار بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ سند ہے نا. حدیث کی صحت کہ کوئی حدیث صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، کس درجے کی حدیث ہے، اس کا جاننے کا مدار کیا چیز ہے؟ سند ہے نا. راویوں کا سلسلہ ہے تو راویوں کے سلسلے کو سند اسی لیے کہتے ہیں کہ صحت حدیث کا جاننا یا کسی حدیث پر صحیح اور حسن یا غریب یا ضعیف ہونے کا حکم لگانے کا اعتماد اور مدار جو ہے وہ راویوں کے سلسلے پر ہے. تو اسی لیے راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہتے ہیں. اور جہاں پر راویوں کا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور حدیث کے اصل الفاظ، اصل کلام جو شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متن حدیث. کیا کہتے ہیں؟ اسے متن حدیث کہتے ہیں. تو سند حدیث اور متن حدیث سمجھ لیا. تو جہاں پر سلسلہ روات ختم ہو جائے جا کر، وہی کیا ہے؟ وہ اصل الفاظ جو آ جائے حدیث کے، وہ متن حدیث، اور سلسلہ روات کو سند حدیث کہتے ہیں. ذہن میں رکھنا نا. اب دیکھو یہاں پر قالا محمد ابن حسن نے کہا، کیا اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی امام مالک ابن انس نے روایت کرتے ہوئے یزید ابن زیاد مولا بنی ہاشم، یزید ابن زیاد سے روایت کرتے ہوئے جو کہ بنی ہاشم کے. ایسے ہی آگے آیا عبداللہ ابن رافع، وہ بھی آیا نا، جو کہ آزاد کردہ غلام حضرت ام سلمہ کے. یہاں پر امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلکہ یہ کو امام مالک نے اپنی موطا کے اندر جو روایت شروع کی ہے، جو پہلی حدیث رکھی ہے، وہ ایسی حدیث ہے جو مروی ہے دو مولا سے، جس کے راویوں میں ایک مولا بنی ہاشم ہے اور ایک مولا ام سلمہ ہے. مولا غلام. یہ یہاں پر روایتوں کو پیش کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کا یہ خاصہ ہے کہ روایت حدیث جیسے ایک آزاد کو حق ہے روایت حدیث کرنے کا، ویسے ہی روایت حدیث کرنے کا ایک غلام کو بھی حق ہے. یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ روایت حدیث بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم کام ہے. اتنے اہم کام میں بھی غلام بھی برابر کے حقدار ہیں، یہ بتانا مقصود ہے. اس لیے سب سے پہلے جو حدیث پیش کر دی انہوں نے، وہ حدیث پیش کر دی جس میں دو مولا ہے، غلام ہے. ارے بات میں
یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چاہے وہ مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے غلام ہو، چاہے آزاد ہو، جو بھی معزز و مکرم ہے اللہ کے نزدیک اس کو عزت اور مرتبت تبھی حاصل ہے جبکہ متقی و پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو. تو مولا اور غلام بھی اگر متقی و پرہیزگار ہے تو اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے، روایت حدیث کرے گا. ہمارا مذہب وہ نہیں ہے کہ کچھ کو اچھوت کہہ کر اپنی عبادت گاہوں میں بھی نہیں گھسنے دو، ان کو مار دو. ہمارا وہ مذہب نہیں ہے، ہمارا دین وہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں عبداللہ ابن رافع. یہاں پر لفظ بول رہے ہیں زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زوج جوڑے کے معنی میں ہوتا ہے. کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ جوڑے کے معنی میں. شوہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے زوج، اور بیوی کے لیے بھی، کیونکہ زوج شوہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ مل کر زوج ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، تبھی تو جوڑا ہے. تو زوج کا معنی جوڑا ہوتا ہے، اس لیے بیوی پر بھی بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق بیوی پر بھی ہوتا ہے نا. بلکہ اگر زوج کی نسبت مذکر کی جانب ہو تو اس سے مراد دلہن ہوتا ہے، اور زوج کی نسبت مؤنث کی اضافت مؤنث کی جانب ہو، جیسے ہم نے کہا زوجو زیدن، تو زید مذکر ہے نا، اضافت زوج کی مذکر کی جانب ہو تو اب زوج سے مراد کون ہوگا؟ مؤنث یعنی بیوی مراد ہوگی. اور ہم نے کہا زوجو امراتن، زوجو زینب، تو اب یہاں پر زوج سے مراد کیا ہوگا؟ شوہر. تو لفظ زوج مشترک ہے دونوں میں، مذکر کے لیے بولا جاتا ہے. لفظ زوج عرب میں، عربی زبان میں لفظ زوج ہی مطلب دلہن کے لیے، بیوی کے لیے لفظ زوج ہی زیادہ فصیح ہے. زوجہ کو برا سمجھا جاتا ہے، ہر جگہ لفظ زوجہ کا استعمال نہیں کیا جاتا. زوج فصیح ہے، اس کے بعد مقابل زوجہ فصیح نہیں ہے. اس لیے قرآن پاک میں کہیں پر بھی اگر بیویوں کے یعنی بیوی بتانا مقصود ہے تو لفظ زوج کا استعمال کیا ہے. قرآن پاک میں لفظ زوج کا استعمال ہوا ہے بیوی کے لیے، کہیں پر زوجہ کا استعمال نہیں ہوا. سمجھے نہیں؟ کیونکہ لفظ زوج فصیح ہے. کہیں ازواج، وَلَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ازواج زوج ہی کی تو جمع ہے نا. امرأتن کا بھی ذکر نہیں ہوا ہے مومنین کے لیے، تو مشرکین کی بیویوں کے لیے امرأتن کا ذکر ہوا ہے، مومنین کی بیویوں کے لیے تو ازواج ہی کا ذکر ہوا ہے قرآن میں. تو لفظ زوج فصیح ہے. جیسے امرأت ابی لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، ہے نا. بات سمجھائی نہیں آئی؟ تو مشرکین کی بیویوں کے لیے امرأتن کا ذکر ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کے لیے امرأت کا ذکر ہوا ہے قرآن پاک میں، ہے امرأت نوح ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی، تو ہم کہیں گے کہ وہ تو مشرکہ تھی. وہ کیا تھی؟ مشرک عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے امرأتن کا ذکر ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تو مشرکہ نہیں تھی، ہے. انہوں نے تو فرمایا بھائی امرأتی عاقر، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ، ہے نا. ایسے ہی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہاں ان کے لیے بھی کیا امرأتن کا ذکر ہے. لیکن وہاں پر امرأتن کا ذکر اس لیے ہے کہ بھی زوج میں تو مذکر و مؤنث دونوں ہیں، اضافت سے سمجھ میں آئے گا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے. اور چونکہ وہاں پر ولادت اور حمل کا مسئلہ چل رہا ہے، کس کا؟ ولادت اور
حمل کا مسئلہ ہے کہ بھئی بچہ کوئی پیدا نہیں ہوا کیونکہ میری بیوی بانجھ ہے. تو حمل اور ولادت کا مسئلہ ہے وہاں پر. اور حمل اور ولادت کس کی خاصیات سے ہے؟ مؤنث ہی کی خاصیات سے ہے نا, مؤنث کے ہی احوال سے ہے, مؤنث ہی کے افعال سے ہے. تو وہاں پر یہ بتانے کے لیے امرأتن کا ذکر ہوا ہے, وہاں پر زوج کا ذکر مناسب نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حمل اور ولادت یہ کس کے خواص سے ہے؟ مؤنث کے خواص سے, اور مؤنث ہی کے لیے صرف متعین امرأتن ہے لفظ ہے, اور زوج تو مشترک تھا نا. اس لیے وہاں پر حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو یہ فرمایا گیا وہ امرأتی عاقر ہے نا, وہ امرأتہ اس طریقے سے تو وہاں پر ولادت اور حمل کے مقام پر موضع پر یہ ذکر کیا گیا ہے. عن ابی ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں. کون؟ حضرت عبداللہ ابن رافع. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا؟ انہ سألہ, کہ حضرت عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا, سوال کیا. کس کے بارے میں؟ عن وقت الصلاۃ, نماز کے وقت کے بارے میں, کہ نماز کا وقت کیا ہے. سوال کیا نماز کے وقت کے بارے میں. کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن رافع نے. تو نماز کے وقت کے بارے میں, نماز جب اہم العبادات ہے اور وقت اس کا سبب ہے, وقت کے بغیر تو نماز ہوتی بھی نہیں ہے. وقت اللہ نے مقرر بھی فرما دیا ہے. قرآن نے فرمایا کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. قرآن نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اللہ نے جب وقت مقرر کر دیا ہے, متعین ہے, تو معلوم تو ہونا چاہیے ہے نا. حضرت عبداللہ ابن رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا. اور قرآن نے بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جن کو علم ہے ان سے پوچھو. تو یہاں پر حدیث پاک میں یہ بتا کر اس بات پر ابھارنا ہے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو. جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن رافع کو معلوم نہیں تھا تو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا. بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کیا؟ نماز کے وقت کے بارے میں, کہ نماز کا وقت بتا دیجئے کیا کیا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال ابو ہریرہ, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اچھا, یہ حدیث جو ذکر کر رہے ہیں فقال ابو ہریرہ سے, جو روایت جو ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا؟ انا اخبرک, میں تمہیں بتاتا ہوں. کیا بتائیں گے؟ نماز کا وقت ہے نا. تو کون بات؟ یہاں پر یہ تو نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے ایسے وقت میں تم نماز پڑھو, یہ تو نہیں ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں انا اخبرک, میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس سے کیا پتا چلا کہ یہ قول جو ذکر کر رہے ہیں یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابو ہریرہ کا ہی تو قول ہوگا. اور وہ حدیث جس کی اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو, یعنی جس قول و فعل و تقریر کی اضافت سرکار کی جانب ہو کہ سرکار نے یہ فرمایا, سرکار نے یہ کیا, تو وہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے. وہ حدیث کون سی کہلاتی ہے؟ حدیث مرفوع. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کی جانب اضافت ہے نا اس کی. تو رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا, مرفوع اس کا مطلب اس حدیث کا مرتبہ بہت بلند ہے کہ سرکار کی جانب اضافت ہے. اور وہ قول و فعل یا وہ حدیث جو صحابی رسول کی جانب منسوب ہو کہ صحابی رسول نے یہ کہا, یا کوئی صحابی رسول بتایا کہ ایسا کرو ایسا کرو, تو صحابی رسول کا قول ہو گیا. صحابی رسول کا قول یا فعل
ہو تو ایسی حدیث کو حدیث موقوف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں پر مجھے بتاؤ، حضرت عبداللہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو حدیث کون سی ہوتی؟ حدیث مرفوع ہوتی نا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انا اخبرک، میں بتاتا ہوں تمہیں. اور آگے یہ بھی نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں تمہیں اس کی خبر دے رہا ہوں. اگر یہ بھی کہہ دیتے انا اخبرک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی وقت کذا و کذا، تب بھی حدیث مرفوع ہوتی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور کہا میں بتا رہا ہوں دیکھو ظہر کی نماز اس وقت پڑھنا، عصر کی اس وقت پڑھنا، یہ پورا بتا دیا. یہ تو کہیں نہیں کہا نبی نے یہ فرمایا. تو حدیث کون سی ہوگی؟ یہ حدیث موقوف ہوگی نا. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور نماز کا وقت عقل سے جانا جا سکتا ہے؟ عقل سے نہیں جانا جا سکتا یار، جب تک شارع کی جانب سے یہ نہ آ جائے کہ اس وقت یہ وقت تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تب تک ہمیں کیسے پتا یار کہ نماز کون سے وقت میں پڑھی جائے گی؟ تو نماز کا وقت یہ اپنی عقل اور اپنی رائے سے نہیں جانا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا، ہے نا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے سنیں اور آپ کا نام لیے بغیر دوسرے کو بتا دیں ایسا ایسا ہے نا، لیکن سنا تو ہم نے آپ سے. تو حضرت ابو ہریرہ کو نماز کے وقت کا علم اپنی رائے سے نہیں ہوا ہے، وہ سرکار سے ہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے درس دیا ہے کہ یہ وقت ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پہلے دن امامت فرمائی اول اوقات میں، دوسرے دن امامت کی مطلب آخری اوقات میں، اور پھر فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور آپ کی امت کی نماز کا وقت انہی کے درمیان ہے. تو سرکار یہ حدیث پاک معلوم ہو گئی، تو سرکار کے بتانے ہی سے تو معلوم ہوا. تو نماز کا وقت سرکار کے بتانے سے جب معلوم ہوا ہے تو یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث اگرچہ لفظی اعتبار سے موقوف ہے، کیا لفظاً اگرچہ موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے، کیونکہ یہ وقت بتانا یہ رائے سے نہیں ہو سکتا ہے، عقل سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو نبی کی طرف سے معلوم ہوگا. تو یہ حدیث اگرچہ لفظاً موقوف ہے لیکن حکماً مرفوع ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیث مرفوع ہی حکماً ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں. فقال ابو ہریرہ، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا نماز کے وقت کے بارے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا اخبرک، میں تمہیں بتاتا ہوں. صلی الظہر، کیا؟ ارے ایک تو یہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اس وقت میں پڑھی تو یہی وقت تمہارے لیے ہے نا، لیکن انہوں نے تو سوال کیا تھا وقت کے بارے میں اور جواب دے رہے ہیں صلی الظہر، ظہر پڑھو. ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ بھائی وہ بھی اسی لیے پوچھ رہے تھے نا کہ ہم کس وقت میں ظہر پڑھیں، کس وقت میں عصر پڑھیں، کس وقت میں مغرب پڑھیں. مقصود ان کا یہی تھا، اگرچہ وقت کے بارے میں سوال ہے تو غرض کو سمجھا اور حکم دے دیا کہ اس وقت نماز پڑھو. سمجھے نہیں؟ اگر چاہتے تو یہ کہہ دیتے ظہر کا وقت یہ ہے، عصر کا وقت یہ ہے، مغرب کا وقت یہ ہے، سر یہ کہہ سکتے تھے، لیکن کہا صلی الظہر، ظہر اس وقت میں پڑھو، کیونکہ مقصود ہے عمل ہی. کیا ہے؟ عمل مقصود ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سوال اگر ہم سے کوئی کسی بات کے بارے میں کرے اور اس کے حال کے مناسب جو غرض ہو اس کے غرض کے مطابق آپ جواب دے دیں. غرض کے مطابق، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے سوال کے ہی مطابق ہی آپ جواب دیں، اس سوال سے جو مقصود ہو اس غرض کے مطابق بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے.